جھوٹ بولنا ویسے تو کبیرہ گناہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جھوٹ بولنے والوں پر قرآن پاک میں فرمایا کہ ان پر لعنت ہے، جھوٹوں پر خدا کی لعنت، اور یہ کبیرہ گناہ بھی ہے۔ لیکن 3 مقام ایسے ہیں جہاں پر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جھوٹ بولنے کی رخصت اور اجازت عطا فرمائی۔ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ جھوٹ اور جائز ہو، ویسے شریعت میں جھوٹ بولنا ناجائز ہے، حرام ہے، لیکن جہاں پر شریعت خود اجازت دے وہاں پر ہم بول سکتے ہیں۔ رب نے منع فرمایا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے منع فرمایا، ہم رک گئے، لیکن وہ جب ایک کام کی اجازت خود ہمیں عطا فرمائے تو ہمارے لیے جائز بھی ہو جاتا ہے۔ تو 3 مقامات پر کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بندے کو جھوٹ بولنے کی اجازت ہے۔ فرمایا سب سے پہلے یہ 2 مسلمان ناراض ہیں، 2 مسلمان ناراض ہیں، ایک بندے کو پتہ چلا کہ یار وہ 2 دوست آپس میں ناراض ہیں، وہ ایک کے پاس جاتا ہے، اس کے پاس جا کر کہتا ہے کہ تمہارا وہ فلاں دوست تمہاری بڑی تعریف کر رہا تھا، جو اس سے ناراض ہے اس کے بارے میں کہے وہ تمہاری بڑی تعریفیں کر رہا تھا، حالانکہ اس نے کوئی تعریف نہ کی ہو، لیکن وہ اس نیت سے کہ یہ آپس میں راضی ہو جائیں، صلح ہو جائے، آپس میں ان کی دوستی پھر سے قائم و دائم ہو جائے، اس نیت سے وہ اس کے پاس جا کر کہے کہ وہ دوست تمہیں یاد کر رہا تھا، تمہاری اچھی تعریف کر رہا تھا، پھر دوسرے کے پاس جا کر اسی طرح کہہ دے کہ وہ تمہیں اچھی طرح یاد کر رہا تھا، حالانکہ نہ اس نے اس کی تعریف کی ہو نہ اس نے اس کی تعریف کی ہو، ان دونوں نے ایک دوسرے کے بارے میں کوئی بات نہ کی ہو، لیکن تیسرا بندہ یہ جھوٹ بول رہا ہے، کہتا ہے وہ فلاں بندہ تمہاری تعریف کر رہا تھا، وہ فلاں تمہاری تعریف کر رہا تھا، اس کا مقصد صرف یہ ہے کہ یہ آپس میں ایک دوسرے کے قریب آ جائیں، تو اس نیت سے وہ جھوٹ بولتا ہے۔ اس نیت سے جھوٹ بولنے کی اجازت میرے اللہ کریم وحدہ لا شریک نے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے خود عطا فرمائی۔ کیوں؟ یہاں پر اس کا مقصد اچھا ہے، اس کی نیت اچھی ہے، رب نے اسی اچھی نیت کی وجہ سے شریعت کے اندر اس جھوٹ بولنے کی اجازت عطا فرمائی۔ دوسرا فرمایا کہ جب ایک مسلمان جنگ کے دوران کسی کافر کو دھوکہ دینا چاہتا ہے، فتح حاصل کرنا چاہتا ہے، تو اس وقت بھی جھوٹ بولنے کی اجازت دی۔ جنگ کے دوران کافر کو دھوکہ دینے کے لیے جھوٹ بولنا یہ شریعت نے جائز قرار دیا، اور حدیث پاک کے اندر بھی میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا الحرب خدعۃ، فرمایا جنگ دھوکے کا نام ہے، اور دھوکہ کیا ہوتا ہے؟ ناجائز ہے، حرام ہے، لیکن جنگ کے اندر بندہ کسی نہ کسی طرح دوسرے کو دھوکہ دیتا ہے، اس کو چکر میں ڈالتا ہے، پھر ہی فتح حاصل ہوتی ہے، تو جنگ کے اندر یہ کچھ نہ کچھ اس طرح کی حرکت کو کرنی پڑتی ہے جو خلاف واقع ہوتی ہے، تو اسی وجہ سے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جنگ کے دوران بھی کافر کو دھوکہ دینے کے لیے، اسلام کی سربلندی کے لیے جھوٹ بولنے کی اجازت عطا فرمائی۔ اور تیسرے نمبر پر فرمایا ایک مسلمان ہے، شادی شدہ ہے، اس کی بیوی، اور وہ مسلمان ہے، شادی شدہ ہے، اپنی بیوی کو خوش کرنے کے لیے، اس کو راضی کرنے کے لیے خلاف واقع بات کیا دیتا ہے، گھر آیا دیکھا کھانا پکا ہے، کھانا جیسا چاہتا تھا ویسا نہیں پکا، دل تو ناراض ہے ویسے، لیکن اپنی بیوی کو خوش کرنے کے لیے وہ ایسا کیا دیتا ہے کہ آج تو تم نے کمال ہی کر دیا، بہت اچھا تم نے کھانا پکایا، یا وہ ویسے ہی کسی معاملے کی گھر کے حالات کی وجہ سے پریشان ہے، اس کے دل کو بہلانے کے لیے، اس کو خوش کرنے کے لیے وہ جھوٹ بول دیتا ہے، اس کو راضی کرنے کے لیے۔ میرے آقا فرماتے ہیں یہاں پر بھی تمہیں جھوٹ بولنے کی اجازت ہے، لیکن 3 مقامات پر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جھوٹ بولنے کی اجازت ہے۔ 2 مسلمان کے درمیان صلح کرانے کے لیے، جنگ میں کافر کو دھوکہ دینے کے لیے، اور اپنی بیوی کو، اپنی زوجہ محترمہ کو راضی کرنے کے لیے۔